آج مسلمان یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ اگر اس کے کاروبار میں ہلکی سی مندی آ جائے تو بندہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے۔ ایک بات آپ صاف طور پر سن لیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر خفا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے رزق میں کمی نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ میرے اس بندے کے گھر میں سورج کی روشنی نہ جائے، سورج کی دھوپ اس میرے بندے کے گھر میں نہ پڑے، کیونکہ یہ بندہ میرا حکم نہیں مانتا، میری عبادت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم نہیں دیتا کہ تم ہر جگہ بارش کرنا لیکن میرے اس بندے کے گھر میں بارش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اپنے بندے سے نہیں چھینتا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے، اپنے کسی بندے سے خفا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنی عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ بندہ چاہ کر بھی مسجد نہیں جا پاتا۔ آج کتنا بڑا ماحول ہے، کتنا بڑا عالمیہ ہے یہ کہ مسلمانوں کی بستی ہوتی ہے اور مسلمانوں کی بستیوں میں جو مسجد ہوتی ہیں اس مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے ہیں اور چند بوڑھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہم اور آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی بستیوں میں یہی ماحول ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کو جو بھی دکھ اور درد پہنچتا ہے وہ اس کے عمل کی بنیاد پر پہنچتا ہے۔ اس کو جو سکھ ملتا ہے، جو اس کو دنیا میں چین اور سکون ملتا ہے، وہ اس کے اچھے عملوں کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اور جب بندہ کسی دکھ میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے برے عملوں کی بنیاد پر اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رحمان ہے اور اللہ تعالیٰ پھر سے رحمت فرما کر کے اس بندے کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، اس مصیبت سے جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف لو لگائیں۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے۔ جس کو ہم اور آپ نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہم لوگوں نے جس کو ہر چیز بنا لیا اپنی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بھر میں دنیا ہی میں رہنا ہے، آپ شاید بھولے بیٹھے ہیں کہ ابھی آپ کے پاس ابھی آپ کو ایک ایسی منزل سے گزرنا ہے جو سب سے خطرناک ہے، جس کو قبر کی منزل کہتے ہیں۔ جب نزاع کا عالم ہوگا، روح نکالنے والے فرشتے جب تمہارے پاس آئیں گے اور جب روح قبض کرنا شروع کریں گے تو کتنا درد ہوتا ہے وہ جانتا ہے جس کی روح نکل رہی ہے، یا اس کا رب جانتا ہے کہ کس قدر تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اور اس وقت کوئی جو ہے وہ مال اور متاع اس کا کام نہیں آتا، مال و دولت سب ایک کنارے ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں آتا۔ جس اولاد کے لیے انسان جو ہے وہ ناجائز و حرام کی تمیز کیے بغیر کماتا ہے، مال جمع کرتا ہے، وہی اولاد اس کو قبر میں دفنانے کے لیے جو وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی کریے اور تیاری کریے اور ان کو جو وہ قبرستان لے جایا جائے۔ نہ بچے کام آنے والے ہیں، نہ دنیا کا مال کام آنے والا ہے۔ اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ آپ کے سجدے ہیں، وہ آپ کے اچھے عمل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو دنیا میں اور نمازیں پڑھ لو دنیا میں، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے۔ مسجدوں کو بھر دو اپنے سجدوں سے، مسجد کی زمین کو جو ہے وہ منور کر دو اور اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ جو انتقال فرما گئے ان کے پاس اب کوئی وقت نہیں ہے۔ جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کے قریبی کا، اس کے ماں باپ کا ہو یا اس کے بھائی کا ہو یا رشتہ دار کا ہو، کسی کا بھی جب انتقال ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے گھروں میں، تو جو مردہ ہوتا ہے پتہ ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں آج میں چلا گیا، میرا انتقال ہو گیا، میرا وقت پورا ہو گیا، اور مجھے اتنا لمبا وقت اللہ رب العزت نے عطا فرمایا اور میں اپنے رب کو راضی نہ کر پایا، لہٰذا آج میرا وقت آیا، موت کا فرشتہ مجھ کو لے کر جا رہا ہے، لیکن تمہارے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ میں تو اب توبہ نہیں کر سکتا، میں اب نمازیں نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، تم ابھی زندہ ہو، تمہارے وہ موت کا فرشتہ بھی تمہارے پاس نہیں آیا ہے، تم ابھی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، تمہارے پاس وقت ہے۔ اللہ نے میرا وقت ختم کر دیا، موت کا فرشتہ میری روح لے کر جا رہا ہے اور میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تمہارے پاس وقت ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ قیامت کے میدان میں جب نفسی کا عالم ہوگا، سخت ترین مصیبت میں ہر انسان مبتلا ہوگا،
اس وقت نہ مال کام آئے گا نہ دولت کام آئے گی. واحد شخصیت ہے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کام آنے والی ہے اور آپ کے اچھے عمل کام آنے والے ہیں. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، ابھی آخرت میں آپ کو جانا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پر آئے گا تو 5 چیزیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. 5 سوال انسان سے اللہ کرے گا، اور جب تک کہ وہ بندہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اللہ اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. اس مالک حقیقی کے سامنے کسی کی کیا حیثیت ہے جو بات کر سکے. آج ہم لوگ دنیاوی جج کے سامنے بات نہیں کر پاتے ہیں، دنیاوی ایس ڈی ایم ڈی ایم کے سامنے ہم بات نہیں کر پاتے ہیں. وہ تو مالک حقیقی ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے، رب العالمین ہے. اس رب کے سامنے ہم کیسے جو ہے وہ بات کر پائیں گے، جواب دے پائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں 5 چیزیں پوچھوں گا، اور سب سے پہلی چیز پتہ ہے کیا پوچھے گا اللہ تعالیٰ؟ کہ جو میں نے تجھ کو زندگی عطا فرمائی تھی، اس زندگی کے جو لمحات تھے ان لمحات کو تو نے کہاں گزارا ہے. سب سے پہلا سوال یہ کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزاری تھی، جب تیرے اندر طاقت و قوت تھی تب تو نے جو ہے وہ کیسا عمل کیا؟ کیا تو نے جوانی کو اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، یا دنیا کے خرافات کے لیے استعمال کیا، یا اپنے رب کو ناراض کرنے؟ نوجوانوں اس پہ غور ضرور، کتنی بڑی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ. اور جب تک آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے میں جنت عطا فرمائے.